منشیات ایک ایسی لعنت ہے جس نے بڑے بڑے گھروں کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں نا ان کو گھروں سے لا کر سڑکوں پر ڈال دیا۔ ہم سب دیکھتے ہیں اپنے کام پہ جاتے ہوئے یا اپنی راہ گزر اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ کتنے لوگ اس وقت نشے کا شکار ہیں، منشیات کا شکار ہیں، مطلب کہ وہ لوگ نشہ کر کر اپنی زندگیوں کو اس وقت برباد کر چکے ہیں۔ کیا ان کے پیچھے کوئی ان کی خاندان نہیں ہوگا، کوئی ان کی فیملی نہیں ہوگی، لاوارث ہیں وہ لوگ؟ ایسا بالکل نہیں۔ اور پاکستان میں کیا ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو منشیات کو روکے؟ پاکستان میں کیا ایسے کوئی ادارے نہیں ہیں کہ جو منشیات کی فروخت کو، اس کی سمگلنگ کو روک سکے؟ جناب ولی ہیں، باقاعدہ پنجاب پولیس کا ایک ادارہ، پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب پولیس کا ایک ادارہ ایسا بنایا گیا جس میں ایسے لوگوں کو ہائر کیا گیا، ایسے اہلکاروں کو وہاں پر ہائر کیا گیا جو منشیات کی سمگلنگ کو روکیں گے۔ تو جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ اہلکار جن کو نافذ کیا گیا کہ وہ منشیات کی سمگلنگ کو روکیں، وہ خود اس چیز میں ملوث ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ پنجاب پولیس کی خود وہ فہرست کہہ رہی ہے جو انہوں نے جاری کی ہے۔ ایک ایسی فہرست جس میں ڈرائیور سے لے کر ASI، کانسٹیبل، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، SHO، مطلب ہر عہدے کا اہلکار موجود ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر منشیات کی سمگلنگ کو ختم کرنا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کو یہ ادارے بنا کر دیے گئے کہ بھئی اس کو ختم کرو تاکہ معاشرے سے جو ہے یہ ختم ہو، بیماری، یہ لعنت ختم ہو جائے۔ لیکن نہیں، اب جب اہلکار خود ملوث ہوں گے تو بتائیں مجھے جناب ولی کہ یہ کیسے پاکستان یا پاکستان کے معاشرے میں جو ہے وہ سدھار آئے گا؟ اب یہ وہ اہلکار ہیں جو بڑے بڑے ہوٹلوں کے باہر بغیر نمبر پلیٹ کے بائکس لے کے دو جوان کھڑے ہوتے ہیں۔ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بغیر پرمٹ کے جو شراب کی بوتلیں وہاں سے جا رہی ہیں ان کو پکڑا جائے۔ یہ پکڑتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ نہیں پکڑتے، منشیات کی سمگلنگ کو بھی روکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی نہیں روکتے، یہ لوگ پکڑتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، سمگلرز کو پکڑتے ہیں، منشیات کو جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ پکڑتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، لکھواتے کچھ ہیں۔ مطلب کہ جو چیز ان کے پاس آئی وہ اس میں سے 1% حکومت کو بتایا گیا کہ یہ بھئی پکڑی گئی ہے، باقی ساری ان کے پاس۔ اب ایسے واقعات اور ایسی فہرستیں جب ہماری نظروں کے سامنے سے آئیں گی تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم آواز اٹھائیں؟ وہ مقننہ جو قانون بناتی ہے اور اس قانون کو بنانے کے بعد یہ اہلکار، یہ نوجوان، یہ پولیس، یہ قانون جس نے یہاں پر قانون کو نافذ کرنا ہے، مقررہ کے قانون بنانے کے بعد اگر وہی لوگ منشیات کی سمگلنگ میں خود ملوث ہوں گے تو مجھے بتائیں معاشرے میں سدھار کیسے ہے؟ کہ معاشرہ سدھر نہیں سکتا، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ باہر کے ممالک میں بڑے بڑے نشیوں کو جو ہے وہ سدھار بیٹھے، ان کو صحت مند زندگی کی طرف واپس لے کر آئے، لیکن یہاں پر جب آپ خود لوگوں کو نشے پر لگائیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کا معاشرہ صحیح ہوگا؟ سڑکوں پر کئی بڑے نوجوان جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں، کن مجبوریوں سے وہ منشیات کی لعنت میں گئے۔ مطلب کسی کو گھروں کی ٹینشن ہے، کسی کو پڑھائی کی ٹینشن ہے، کسی کو نوکری کی ٹینشن ہے، کسی نے کسی کو لگا دیا، لیکن لگنے کے بعد کئی لوگ درستگی کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں۔ بل تو لگنا ہی نہیں چاہیے، اس چیز کو ہونا ہی نہیں چاہیے ایک اسلامک کنٹری میں، ہمارا اسلامی معاشرہ ہے۔ اب یہ وہ اہلکار ہیں جن کے باقاعدہ کسی کا راولپنڈی سے تعلق ہے، کسی کا ملتان سے تعلق ہے، مظفرگڑھ سے تعلق ہے، مظفر آباد سے تعلق ہے، پاک پتن سے تعلق ہے۔ مطلب میں کن شہروں کے آپ کو نام بتاؤں؟ جو لسٹ میں نے دیکھی اور میں نے پڑھی، میرا بس چلے تو میں آپ کو ابھی ان کے باقاعدہ ان کے نام بھی بتا دوں، لیکن شاید مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ میں ان اہلکاروں، کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے نا، وہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں۔ کہیں ہم قتل و غارت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پنجاب پولیس اندر ہے۔ کہیں گالی گلوچ کرتے دیکھتے ہیں، سڑکوں پر ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، پنجاب پولیس انوالو ہے۔ اب کہیں پر منشیات کی سمگلنگ بڑے لیول پر ہو رہی ہے تو پنجاب پولیس انوالو ہے۔ اب مجھے بتائیے، اب یہ وہ پنجاب پولیس ہے جو بھول چکی ہے اللہ کا خوف۔ اب ایسا نہیں کہ سب اہلکار ایک جیسے ہیں، اس میں ایسے بھی اہلکار ہیں جو ایمانداری سے حلال کمائی اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، لیکن میجورٹی جو رشوت، سمگلنگ، قتل و غارت اور اس طرح کی رشوت میں ملوث ہیں کہ جو قانون جس نے روکنا ہے وہ خود اس چیز میں ہے۔ اب اگر ہم چاہیں ہم اپنے بڑے بڑے اداروں میں اپنے معاشرے کو درستگی کی طرف جناب والی لا سکتے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے ہم نہیں لا سکتے؟ اتنا کمزور معاشرہ ہے نہیں تھا جتنا کمزور معاشرہ بنا دیا گیا ہے۔ جب سربراہ ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے ایریاز میں سدھار چاہتے ہیں تو سب سے مین چیز یہ ہے
کہ ہم اس لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کریں اور خدا کا خوف کریں. یہ لوگ جن کو یہ بھول گیا ہے کہ اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے, ان کی پکڑ ہوگی, آج نہیں, یہاں نہیں ہوگی, چلو کوئی نہیں پکڑ آئی انہیں, کوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے, لیکن اس ذات کے پاس ہوگی جو ان کا حساب لے گا, جن کو پتہ چلے گا کہ معاشرے میں کس کس قسم کا بگاڑ کر اسمگلنگ, منشیات, کتنی بڑی اسمگلنگ اور کتنی بڑا اس پہ جرم ہے یہ, لیکن یہ جرم کو کر رہے ہیں. میڈیا میں کئی طرح کے لوگ, آپ کو نظر آتا ہے شراب کی بوتلیں پکڑی تو وہ میڈیا والے پاگل تھوڑی نہ ہے کہ وہ جا کے ان پہ ویڈیو بناتے ہیں اہلکاروں کی. وہ کیوں ہاتھ ڈالیں گے ان اہلکاروں پہ؟ وہ کیوں ڈالیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ فوراً سے پہلے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ ثبوت ہوتا ہے, میڈیا کی کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ اس چیز کو محفوظ کرتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں اور بوتلیں تھامے آرام سے ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز کی روک تھام اس وقت ہمارے ملک میں بہت زیادہ ضروری ہے.